ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْكَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ حضرات محترم، اسلام انسان کو احترام انسانیت کا ایسا درس دیتا ہے جو دنیا کا اور کوئی مذہب نہیں دیتا۔ دنیا کا ہر مذہب جنگ کے اندر سب کچھ جائز سمجھتا ہے کہ جس طرح مرضی اپنے مفتو اور دوسری قوم کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو۔ ہم دیکھتے ہیں زمانہ قدیم ہو یا آج کا جدید زمانہ کہ وہ لوگ نہ بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ خواتین کو، نہ عورتوں کو، بس بمباری کرتے ہیں، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ لڑائی بھی ہو تو اس میں بھی آداب ہیں تمہارے لیے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو بھیجتے، آپ فرماتے کہ ان کی خواتین کو قتل نہیں کرنا، ان کے بچوں کو نہیں مارنا، جو تمہارے ساتھ نہیں لڑتا اسے بھی نہیں مارنا، آپ نے اسے مارنا ہے جو آپ کے ساتھ لڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کا کوئی درخت نہیں کاٹنا، کسی گھر کو یا ان کے کسی عبادت خانے کو آگ نہیں لگانی۔ یہ سارے آداب اسلام ہمیں بتاتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب نہیں۔ آج جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، پچھلی دونوں آیتوں میں ایک تو قتل خطا کا بتایا کہ انسان اگر خطا سے بھی قتل ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ قتل خطا میں حکم دیا کہ مقتول کے خاندان کو دیت دو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غلام کو آزاد کرو، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھو، پھر اللہ سے معافی کی امید رکھنا۔ اور جو عمدن کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کے لیے 5 عذاب ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کیے۔ العیاذ باللہ، اللہ ایسی باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت اہل ایمان کو بہت ہی خوبصورت بات اور بڑی ہی پابند کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم نے ایک لشکر بھیجا، وہ جب جا رہا تھا تو انہوں نے دیکھا ایک جگہ ایک بندہ بکریاں چروا رہا ہے۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے تو اس نے سلام کیا،
اس کے باوجود کہنے لگے یہ اس نے جان بچانے کے لیے کیا ہے، اسے قتل کر کے اس کی بکریاں لے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلو تو فتبینوا، کسی کو مارنے اور لڑنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ یہاں ایک بات سمجھ آئی، آج تو ایک کلمہ گو کو صرف اس لیے اس کی سلام کا جواب نہیں دیا جاتا یا اسے سلام نہیں کی جاتی کہ وہ اس کے مسلک کے خلاف ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تمہیں سلام کہے تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اسے مارو یا اس کے سلام کا جواب نہ دو۔ ہم پیچھے یہ پڑھ آئے ہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی تمہیں تحیہ یعنی سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس کا اس سے اچھے طریقے سے جواب دو، اور ردوها، یا کم از کم جتنا اس نے کہا ہے اتنا جواب دو۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی شخص کسی کو سلام کرتا ہے، وہ تکبر سے جواب نہیں دیتا یا اپنے دل میں اس کے لیے کوئی بات رکھتا ہے کہ یہ چونکہ فلاں ہے اس لیے سلام کا جواب نہیں دینا، تو پھر یاد رکھیں اللہ کے ہاں یہ مجرم ہے، اس نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اہل ایمان کو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو، صرف اس لیے تبتغون عرض الحیات الدنیا، یہ تھوڑے سے مال کے لیے بندہ مار دیا۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، حالانکہ اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں۔ یہ غنیمت کچھ بھی نہیں تھی کہ ایک بندے نے سلام کہا، تم نے کہا نہیں اس نے جان بچانے کے لیے کیا ہے، مار کے اس کا مال لے آئے۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ، کیا اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی نہیں تھے کہ تمہیں اللہ نے اسلام کی توفیق بخشی تو مسلمان ہوئے؟ کیا پہلے تم بھی یہی کچھ نہیں تھے؟ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پہ احسان کیا کہ تمہیں اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اسلام لانا یہ کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے، بلکہ اسلام انسان پہ احسان ہے اللہ کا۔ جب کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اسلام کا اس طرح احسان دے دینے کی جو کوشش کی، تو سورۃ حجرات میں آتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، میرے نبی پہ احسان دیتے ہو اپنے اسلام کا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، مت احسان جتلاؤ اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہاری رہنمائی ایمان کی طرف کی۔ تو ہمارا مسلمان ہونا ہماری کرتوت نہیں ہے، یہ ہم پہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یا ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا یا اسلام کی توفیق بخشی۔ اگر کوئی نو مسلم ہے تو اسے اسلام کی توفیق بخشی۔ تو اللہ رب العزت ان کو سمجھا رہی ہیں جن لوگوں سے یہ غلطی سرزد ہوئی، کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تم بھی ایسے نہیں تھے۔
فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پہ احسان کیا کہ تمہیں اسلام کی توفیق دی، اس لیے فتبینوا، دوسرے کے متعلق بھی تحقیق کر لو، ویسے ہی نہ کسی سے لڑ پڑا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جو بھی عمل کرتا ہے اسی خبر رکھتا ہے۔ آج دنیا میں جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کفار نے یہ لفظ دیا، مسلمان حکمرانوں نے اس لفظ کو ان سے زیادہ لے کے اپنے ہی بندوں کو مارا، اور جہاد کو ایک گالی بنا دیا گیا، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ القاعدون جو بیٹھے ہیں ایمانداروں میں سے، غیر اولی الضرر انہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، والمجاہدون فی سبیل اللہ جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ایک وہ مومن جو جہاد کرتا ہے، اللہ کے رستے میں تکلیفیں اٹھاتا ہے، اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، جان بھی دیتا ہے، اور ایک وہ ایماندار جو اپنے گھر میں بیٹھا، اپنے کاروبار میں، اپنے بچوں میں خوش خرم ہے اور نمازیں بھی پڑھتا، سب کچھ کرتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں وہ یقیناً ان سے بہتر ہے۔ ہم جن پہ ترس کھاتے ہیں نا جی، فلاں شہید ہو رہے ہیں، فلاں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ تم سے بہتر ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ان مجاہدوں کو جو اپنے مال اور جان کے ساتھ لڑتے ہیں، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر درجہ، درجے، بہت درجے۔ جنت کے اندر درجے ہیں، جس طرح یہ ایک منزل یہ ہے، یہ گراؤنڈ فلور ہے، یہ فرسٹ فلور ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 فٹ کا فرق ہوگا۔ اللہ نے جنت میں جو درجے بنائے ہوئے ہیں ان کا فاصلہ زمین سے آسمان تک ہے، کہ جس طرح آسمان کے کناروں کو تم دیکھتے ہو، اس طرح اللہ نے ایک درجے سے دوسرا درجہ اوپر بنایا ہوا ہے۔ تو جنت کیسی ہوگی؟ اور اس میں ایک دو نہیں، کئی درجے ہیں، کئی منزلیں ہیں۔ آج دنیا میں وہ دبئی کی ایک عمارت، اس کو کہا جاتا ہے یہ دنیا کی بلند ترین عمارت ہے، تو وہ زمین سے آسمان تک تو نہیں ہے، جتنی بھی اس کی منزلیں ہیں۔ اللہ کی جنت پھر کیسی ہوگی؟ حقیقت بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب یہ نیا نیا بنا نا مکہ ٹاور، تو اس میں نیچے جو لابی ہے وہ اتنا بڑا میدان ہے، اتنی کھلی جگہ ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جب پہلی دفعہ اتفاق ہوا تو ذہن میں خیال ہی یہ آیا، یہ ایک انسان کی بنائی ہوئی عمارت ہے، اور اس کی ہیبت اتنی ہے، اس میں اتنا بڑا جو ہے لابی بنی ہوئی ہے کہ ہزاروں لوگ اندر پھر رہے ہیں، اسے پرواہ ہی نہیں۔ اللہ کی جنت کیسی ہوگی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر کے ساتھ اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جو ایماندار اپنے گھروں میں رہتے ہوئے رزق حلال کماتے، رزق حلال کھاتے اور اپنی اولاد کو رزق حلال کھلاتے ہیں یا نمازوں کو ادا کرتے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے، ایسی نہیں بات۔ لیکن جب کمپیریزن کیا جائے تو مجاہد ہم سے بہتر ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر دونوں کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ نے ان مجاہدوں کو جن کی جانیں لٹ گئی، جن کی جو میدانوں میں بمبوں سے اڑا دیے گئے،
جن پہ بڑا ترس کھاتے ہو نا، یہ اپنی جان بچا لیتے، اللہ کہتے ہیں وہ یقیناً تم سے بہتر ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، جنت کے اندر اللہ نے بہت سے درجے بنائے ہیں، ومغفرۃ، اللہ کی مغفرت ہے، ورحمہ، اور اللہ کی رحمتیں ہیں۔ یہ دنیا کے اندر ہم جتنے انعامات اویل کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کی ایک رحمت ہے۔ اللہ نے 99 رحمتیں قیامت کے دن اپنے لوگوں کو نثار کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ دنیا کی ساری نعمتیں جن میں ہم کھو کے سب کچھ بھول جاتے ہیں، یہ صرف ایک رحمت ہے۔ جب اللہ عطا کرنے پہ آئے گی وہ کیا ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا انسان۔ آج جو کچھ ایک ایک بندے کے پاس ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، فیکٹریاں ہیں، اور بے شمار پیسہ ہے، گھر میں ہر چیز کھانے پینے کی اللہ نے ہر سہولت دی، یہ جنت کے مقابلے میں ایک فقیر سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جنت میں سب سے کم تر درجہ جسے ہوگا نا، اللہ اسے دنیا کی سب سے بڑی 10 بادشاہتوں کے برابر عطا کریں گے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے جانیں لڑائی، مال دیے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں کبھی وہم بھی پیدا ہوا جو اللہ اسے عطا کریں گے۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے۔ درجات منہ، آپ نبی کریم نے فرمایا ایک لاٹھی رکھ لے، الحمدللہ یحییکم اللہ، ایک لاٹھی کتنا قطر ہوتا ہے؟ 1 انچ مربع نہیں ہوتا، 1 انچ صرف اتنا۔ کہا ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ کے برابر جنت کسی کو مل جائے نا، دنیا وما فیہا میں جتنے خزانے ہیں وہ اتنی سی جگہ دنیا سے بہتر ہے۔ تو جسے دنیا کی 10 بادشاہتوں کے برابر مل جائے اور وہ جنت کا سب سے فقیر انسان ہو، تو جو اچھا ہے اسے کیا ملے گا؟ اللہ نے صرف عذاب نہیں رکھے ہوئے، عذاب تو اس کے لیے ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، اس کی زمین پہ رہتے ہوئے، اس کا رزق کھاتے ہوئے، سارا کچھ کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ نے تو درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اللہ نے اس کے لیے بے شمار درجات رکھے ہیں، اس کی مغفرت اور رحمت کے مستحق بنیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا نصیب والا بنا دے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رحیم و کریم رب، ہم اقرار کرتے ہیں ہم بہت خطا کار ہیں، اے اللہ جو آپ چاہتے ہیں وہ ہم نہیں ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو جو ہم نماز کی صورت میں یا روزے کی صورت میں تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، انہیں قبول فرما لینا۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم والے معاملے فرمانا، اے اللہ اپنے غصے اور ناراضگی سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔